السلام علیکم ویوز، کیسے ہیں آپ؟ آئی ہوپ آپ سب بہت اچھے ہوں گے اور اپنی زندگی دین اسلام کے مطابق گزار رہے ہوں گے۔ آج کا ہمارا مین ٹاپک ہے ساس بہو کا رشتہ۔ یہ ہر گھر کی کہانی ہے، تو میں نے کہا آج اس کے بارے میں تھوڑی بات کروں۔ ایک گھر ہے جہاں پہ بہت زیادہ مسئلے مسائل ہو رہے ہیں، تو میں نے سوچا کہ اس ٹاپک پہ آپ لوگ سے بات کروں، ڈسکس کروں۔ آپ لوگوں نے کہیں بھی کوئی حدیث، کوئی واقعہ، اتنے پیغمبروں کے واقعات گزرے ہیں، بہت کچھ گزرا ہے، کہیں بھی ساس بہو کے رشتے کے ریلیٹڈ کوئی واقعہ سنا ہے؟ کئی نند بھابھی کے رشتے سے ریلیٹڈ کوئی واقعہ سنا ہے؟ کیونکہ ہمارے مذہب کا یہ کانسیپٹ ہے کہ بیوی جو آتی ہے وہ صرف آدمی کے لیے آتی ہے، اس کی ضرورت کے لیے آتی ہے۔ یہ کانسیپٹ ہے نکاح کا۔ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں، ایک دوسرے کی ضرورت ہیں، اسی لیے ان کا نکاح ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی آدمی نکاح کرے، ایک دفعہ دل پہ پتھر رکھ کے، اور ماں باپ بھی اپنے دل پہ پتھر رکھ کے اپنے بیٹے کو رخصت کرتے ہیں، جیسے بیٹیاں رخصت ہوتی ہیں۔ آدمی اپنی حیثیت کے حساب سے اجرا لے، اپنے حیثیت کے حساب سے گھر لے، اور اپنی بیوی کو رخصت کر کے وہیں پہ لے کے جائے۔ والدین کی خدمت کرنا، ان کا خیال رکھنا، یہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ وہ اس سے صبر برش کبھی بھی نہیں ہو سکتا، اس سے کبھی بھی وہ علیحدہ نہیں ہو سکتا۔ وہ اس کا فرض ہے جو اس کو زندگی بھر تک نبھانا ہے، آخری سانس تک نبھانا ہے۔ بیٹیاں اگر شادی بھی ہو جائے تو رخصت ہونے کے بعد بھی اس کا فرض ہے کہ وہ اپنے والدین کی خدمت کریں، شوہر کی اجازت سے والدین کے پاس آئیں، ان کا خیال رکھیں، کبھی کپڑے الماری صحیح کر دیں، کبھی کھانا پکا کے رکھ دیں، کبھی گھر کی صفائیاں کر دیں، جو بھی والدین سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں وہ کریں۔ بیمار ہیں ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں۔ تو یہ بیٹیوں کا فرض ہے۔ یہ ایسا نہیں ہوتا کہ ہمارے معاشرے میں بیٹیاں کہ صرف آرام کے لیے آتی ہیں۔ بے شک آرام کے لیے بھی آتی ہیں، تھک جاتی ہیں، ہم لوگ بھی عورتیں، ہمیں بھی ہوتا ہے کہ 2 دن جا کے میکے پہ آرام کر رہے ہیں۔ بے شک آرام بھی کریں، ساتھ ساتھ خیال بھی کریں، ٹھیک ہے۔ اور بیٹے کا فرض ہے کہ وہ اپنے والدین کی خدمت کریں۔ اب میں آپ سے ایک بات بتاؤں، بالکل حقیقت بات ہے کہ روز روز کے مرنے سے بہتر ہے نا انسان ایک دفعہ مر جائے۔ روز روز کے جھگڑے میں آدمی بھی پس رہا ہوتا ہے، بیوی بھی پس رہی ہوتی ہے، والدین بھی پس رہے ہوتے ہیں، سب سے بڑی بات بچے پس رہے ہوتے ہیں۔ وہ بھی روز کا جھگڑا دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ سادن دادی ماں والدہ سب جھگڑ رہے ہیں، رات کو پپا آ رہے ہیں تو ان کو کبھی امی بول رہی ہیں، کبھی ان کی دادی بول رہی ہیں، یہ ہوا وہ ہوا، 24 گھنٹے گھر میں چک 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 چک، سب ذہنی مریض بنے ہوئے ہیں۔ تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ آپ شروع سے ہی علیحدگی رکھ لیں۔ ہاں، ماں کے لیے دل کے پتھر رکھنا بہت مشکل ہے کہ میرا بیٹا مجھے چھوڑ کے چلا گیا، لیکن آپ بلیو کریں ایک دفعہ وہ رو لیں گے، اتنا رونا ہوگا۔ روز روز کے رونے سے بہتر ہے۔ روز کے جھگڑے ہوتے ہیں نا، سے ماں باپ بھی بہت ڈسٹرب ہوتے ہیں، ذہنی اذیت کے شکار ہوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ لیکن بس کیا ہوتا ہے کہ بیٹا میرے پاس ہے، ایسے بیٹے کا پاس ہونے سے کیا فائدہ جیسا بھی ڈسٹرب ہو۔ ایک دفعہ الگ ہو جائیں گے نا تو کیا ہے کہ بیٹے کا فرض ہے روز صبح جاتے وقت ماں باپ کو خیریت پوچھے، رات کو آتے وقت خیریت پوچھے۔ یہ بیٹے کا فرض ہے، بیٹیوں کا فرض ہے کہ وہ آ کے بھی کریں۔ میں سچ بتا رہی ہوں، ایک دفعہ ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں رواج آ جائے نا، سب سکون میں آ جائیں گے، ہر گھر کا ٹینشن ختم ہو جائے گا۔ دیکھا جائے تو یہ رشتہ بہت خوبصورت ہے، ٹھیک ہے نا۔ بچے جو پرورش پاتے ہیں نا، وہ دادا دادی نانی سے ہی پاتے ہیں۔ مائیں جو ہوتی ہیں نا، وہ سارا دن گھر کے کاموں میں بزی ہوتی ہیں، باپ جو ہے وہ بھائی کے کاموں میں بزی ہوتے ہیں۔ بچے قرآن پڑھنا، تربیت سیکھنا، اچھی برائی سیکھنا وہ اپنے دادا دادی کے پاس ہی بیٹھ کے سیکھتے ہیں۔ لیکن اگر جہاں نہیں بن رہی ہو تو وہاں زبردستی کا روز کے جھگڑے سے بہتر ہے، وہاں ذہنی اذیت کے شکاروں سے بہتر ہے کہ الگ ہو جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ تھوڑا سا آدمیوں کو، بیویوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ عورت کے اوپر اتنا برڈن مت دو کہ وہ چچڑی ہو جائے۔ عموماً گھروں میں کیا ہوتا ہے کہ سسرال والے رشتہ دار بھی آ رہے ہیں، نندیں بھی آ رہی ہیں، تیور بھی گھر میں ہیں، بے پردگی ہو رہی ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ باقی اور معاملات بھی چل رہے ہوتے ہیں، اس میں کیا اور چچڑی ہو جاتی ہے، لڑائی جھگڑا ہر وقت لگا ہوا ہے، بچے بھی پیدا کر رہی ہے، بچے سنبھال بھی رہی ہے، 100 چیزیں سسرال بھی چل رہی ہیں۔ اب ماؤں کا ایک تھوڑا سا برا نہیں مانے گا، لیکن ان کو یہ ہوتا ہے کہ بیٹا کہیں جو ہے نا وہ بیوی کا نہ ہو جائے۔ ایسا نہیں ہوتا، تھوڑا سا آپ دل کو بڑا کریں۔ اگر وہ اپنی بیوی کے لیے چیزیں لا رہا ہے، گھمانے پھرانے لے کے جا رہا ہے، وہ کچھ بھی کر رہا ہے، وہ اس کا فرض ادا کر رہا ہے۔ دوسری بات یہ کہ وہ آپ کا بیٹا ہے، وہ کبھی بھی آپ سے جدا نہیں ہو سکتا، تا قیامت بھی وہ آپ کے نام سے ہی پکارا جائے گا۔ وہ آپ ہی کا بیٹا ہے، کہیں نہیں جائے گا، کہاں جائے گا؟ ماں بیٹے کا خونی رشتہ کبھی ٹوٹ سکتا ہے؟ تھوڑا سا دل کو بڑا کریں، اور بہوؤں کو بھی چاہیے تھوڑا دل کو بڑا کریں۔ اگر وہ اپنی بہنوں کے لیے، اپنے ماں کے لیے، باپ کے لیے کچھ لا رہا ہے، کچھ کر رہا ہے، تو وہ اس کے ماں باپ کا واسطہ ہے، وہ اس کا فرض ہے کرنا۔ اگر وہ آپ کے فرض سے کوئی کمی پیشی کرے تو آپ کہیں، جتنی اس کی حیثیت ہے اس کا فرض ہے دونوں کو برابر رکھے، ٹھیک ہے نا۔ اس میں کسی کا بھی حق نہیں بنتا، ماں باپ کا بھی یا کسی کا بھی، کہ وہ میاں بیوی کے معاملات میں بولیں، نہ بیوی کا فرض بنتا ہے کہ وہ والدین کے معاملات میں بولیں۔
آدمی دونوں کو بیلنس رکھے، لیکن وہ بیلنس اسی وقت رکھ سکتا ہے جب وہ علیحدہ علیحدہ گھر رکھے۔ یقین جانے جب ماں باپ الگ ہو جائیں گے نا تو وہ اپنے 2 دن روئیں گے، پھر اس کے بعد وہ اپنے روٹین میں آ جائیں گے، اپنا پکائیں گے، اپنا کھا لیں گے تھوڑا بہت، اس سے وہ ایکٹیو بھی رہیں گے۔ پھر دوسری بات ہے بقایا کام ماسی کر لے گی، پھر وہ اپنا ایکٹیویٹی خود ہی ڈھونڈ لیتے ہیں۔ جیسے عورتیں جو ہوتی ہیں عموماً درسوں میں بیانات میں جانا شروع کر دیتی ہیں، مدرسہ جوائن کر لیتی ہیں، گھروں میں کچھ نہ کچھ کام شروع کر دیتی ہیں اپنے آپ کو مصروف رکھنے کے لیے، کپڑوں کا کام کر لیا، کیا کر لیا۔ بہت سی ایسی عورتیں ایسے کرتی ہیں، وہ بہت سکون سے رہتی ہیں۔ روز روز کے جھگڑوں سے بہتر ہے کہ انسان سکون سے رہے۔ جب بھی بیٹا آتا ہے خوشی خوشی آتا ہے، خوشی خوش آتا ہے۔ کوئی موقع کوئی تہوار ہوا تو بہو بھی آ گئی، سلام دعا کو خدا حافظ، وہ نہیں بھی کرتی تو آپ کا کوئی حق نہیں بنتا کہ آپ اس کو کریں، لیکن بہوؤں کو بھی چاہیے کہ بڑپن دکھائیں۔ آج آپ جو کریں گے کل آپ کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو آپ کا بیٹا کرے گا۔ ایک خاتون تھی، ان کا بڑا اچھا مجھے ایک بات لگی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ میرا شوہر روزانہ جب تک اپنی ماں کے پاؤں ہی دباتا نا، جب تک وہ اس کو سکون نہیں ہوتا، اس وقت وہ کمرے میں نہیں آتا۔ لیکن مجھے یہ چیز بری نہیں لگتی، اس لیے کل اگر میرا بیٹا بھی اگر میرے ساتھ ایسا کرے گا تو مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ وہ اپنی ماں سے پوچھے بغیر کچھ بھی نہیں کرتا، یہ بہت اچھی بات ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ آدمیوں کو تھوڑا سا دماغ سے کام لینا چاہیے کہ ماں اگر کچھ بھی کہتی ہے نا آپ کی بیوی کے ریلیٹڈ، تمہاری بیوی نے یہ کیا وہ کیا جو بھی ہوا، آپ بولے جی ممی ٹھیک ہے، بحث نہیں کریں ماں سے بدتمیزی نہ کریں، آپ نے یہ کر دیا وہ کر دیا۔ اگر آپ کو لگ بھی رہے نا کہ اپنی ماں نے برا کیا ہے تبھی آپ کا رائٹ نہیں بنتا کہ آپ اپنی ماں کو برا کہیں۔ آپ اپنی ماں کو کہیں اچھا ممی ٹھیک ہے، میں بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، آپ کو لگ بھی رہے نا غلط کہہ رہی ہیں، بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، میں بھی اس کو ڈانٹتا ہوں، اس کو غصہ کرتا ہوں، اس کو سمجھاتا ہوں، آپ فکر نہ کریں۔ بیوی کے پاس جائیں، ڈھیر دھنادن چھو ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم نے ایسا کیوں کیا کیوں امی نے یہ کہا۔ امی کی بات امی سے سنیں، وہیں پر ختم کر دیں، دفن کر دیں۔ وائف کے پاس جائیں، وائف اگر کچھ کہتی ہے سن لیں، بس سن لیں، کیونکہ اگر سنیں گے نہیں نا وہ اور ہائپر ہوگی کہ آپ میری بات سنتے نہیں ہیں، اپنی والدہ کی سنتے ہیں۔ بیوی کی بھی سن لیں، جتنی بھڑاس ہے وہ نکال لیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا اچھا ٹھیک ہے، ممی کو میں سمجھاؤں گا۔ بیوی کی بات سن لی، وہیں پر دفن کر دی، بس۔ نہ بیوی کی بات جا کے ماں کو بولیں، نہ ماں کی بات جا کے بیوی کو بولیں، اور جو ہے نا جو اس کی جو بات ہے وہیں ختم کر دیں، یقین جانے گھر میں سکون ہو جائے گا۔ لیکن مرد کو بہت بڑا کردار نبھانا پڑتا ہے، لیکن بیوی کی بات سن کے ماں سے لڑنا، ماں کی بات سن کے بیوی سے لڑنا یہ بہت غلط ہے، بہت غلط ہے۔ اس سے ایک دوسرے کی عزت بھی جاری ہوتی ہے، بیوی کو بھی عزت نہیں ملتی کبھی گھر میں، اور ماں کی بھی عزت جاری ہوتی ہے کہ آپ ماں کی بات سن کے بیوی سے لڑیں تو وہ بھی اس کی نظر میں بھی آپ کی ماں کی عزت کھو جاتی ہے۔ دونوں صورتوں میں یہی ہے، پہلا تو یہی میں کہوں گی جہاں تک مسئلے ہیں آپ علیحدگی اختیار کریں، ایک دفعہ آپ کی ماں بھی رو لے گی، آپ بھی رو لینا، روز اس کے رونے سے بہتر ہے، لیکن پھر دونوں سکون میں آ جائیں گے، میں آپ کو صحیح بتا رہی ہوں۔ اور بیٹیوں کو بھی چاہیے کہ آ کے ماں باپ کی خدمت کریں، ان کا خیال رکھیں، آرام بھی کریں، خیال بھی کریں، دونوں چیزیں کریں، ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ خیر۔